بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ روزہ بظاہر ایک انفرادی عبادت ہے۔ ہر فرد صبح سویرے اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور شام میں افطار کرتا ہے، اور اس کے روزے کا اس کو اور اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے، کسی تیسرے فرد کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان معنوں میں روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے، معاشرتی عبادت بھی ہے، اس لیے کہ پورا معاشرہ ایک ساتھ ایک وقت میں روزہ رکھنا شروع کرتا ہے۔ چاند دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پورے معاشرے کے اندر ایک نمایاں تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ لوگ پہلی رمضان سے تراویح کے لیے جانا شروع کر دیتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، پورے مسلم معاشروں میں ایک وقت پر سحری ہوتی ہے، ایک وقت پر لوگ کھانا روک دیتے ہیں، پورے دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اس کے بعد ایک ہی وقت پر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تراویح ہوتی ہے۔ پورے معاشرے میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ جب ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اجتماعی عبادت کی فضا بنتی ہے۔ روزے ایک معاشرتی عبادت بن جاتے ہیں۔ روزے میں سب سے نمایاں جو تبدیلی معاشرے میں نظر آتی ہے، اس کو کافی لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، بالخصوص ان معاشروں میں جہاں لوگ بڑی تعداد میں روزے رکھتے ہیں۔ ان معاشروں میں بہت ہی نمایاں اور واضح تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے معاشرے میں ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے، اور پورے کا پورا معاشرہ ایک خاص نظم و ضبط کا پابند ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ ایک وقت میں تراویح پڑھتے ہیں، ایک وقت میں کھانا شروع کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہی کھانا روک دیتے ہیں۔ یہ ڈسپلن جس معاشرے میں ہوتا ہے، یہ اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے رمضان کے مہینے میں آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست ڈاکٹر آئے جو بہت بڑے پروفیسر اور ریسرچر ہیں۔ رمضان میں ہمیں انہیں ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے لے کر گئے۔ جب کھانے کے لیے سب لوگ بیٹھے تو وہ افطار کا وقت تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھانا شروع کریں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک خاص وقت ہے جس پر سب لوگ کھانا شروع کریں گے، اور پھر وہ وقت آیا، اذان ہوئی، سارے لوگوں نے ایک ساتھ کھانا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان، ہندوستان کے علاوہ مختلف جگہوں پر لیکچرز دیے، تو ہر جگہ یہ بات کہی کہ میں نے اپنی زندگی میں انسانوں میں اتنا بڑا ڈسپلن کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ عورتیں بھی تھیں، بچے اور بوڑھے، بزرگ اور جوان بھی، کھانا سامنے رکھا ہوا تھا، لوگ پورے دن کے بھوکے پیاسے تھے، مگر سب نے ایک خاص وقت پر ہی کھانا پینا شروع کیا۔ وہ اس ڈسپلن کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر 10,000 افراد بھی ایک جگہ ہو تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے وقت سے پہلے افطار کر لے۔ یہ ڈسپلن جو روزے کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے اثرات زندگی کے مختلف معاملات میں نظر آتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ٹریفک کے حادثات کم ہو جاتے ہیں، اسی طرح بحیثیت مجموعی لوگوں کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔
غصہ کم ہو جاتا ہے، غصے سے منسلک جو ایشوز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں لوگوں کے سماجی رابطے بڑھ جاتے ہیں، لوگ تراویح، اجتماعی نماز اور مسجدوں میں بڑے پیمانے پر ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ معاشرے میں تنہائی کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں صفائی ستھرائی بہتر ہو جاتی ہے، لوگ جو سڑک پر چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں عام طور پر ان کے اندر بہتری آ جاتی ہے، رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ عام دنوں میں لوگ ایک دوسرے کا جو خیال کرتے ہیں رمضان میں اس سے کہیں زیادہ خیال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسروں کی مدد کرنا، اور یہ کسی بھی معاشرے میں مثبت چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس معاشرے میں وہ لوگ جو زیادہ اچھی پوزیشن میں ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو کم پوزیشن میں ہیں، اور رمضان میں یہ کیفیت ہمیں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس طرح رمضان المبارک میں بیماریوں کی شرح میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ عام دنوں میں نشہ کرتے ہیں، جیسے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، پان تمباکو استعمال کرتے ہیں یا اور نشہ اور اشیاء کے استعمال کے عادی ہوتے ہیں، ان کے نشے کے استعمال کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ میڈیکل ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ پوری کمیونٹی میں انفیکشن کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، دل کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک سے اسپتال میں جو داخلے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، فالج کا حملہ کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے مطالعہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلم معاشروں کے اندر جرائم کی شرح میں کمی آ جاتی ہے۔ پورے معاشرے میں جو مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشروں کے اندر نفسیاتی بیماریاں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ خودکشی نفسیاتی بیماری کی ایک ایسی قسم ہے جو پوری دنیا میں اسٹڈی کی جاتی ہے۔ دنیا کے بہت سارے معاشروں میں خودکشی کا رجحان کافی زیادہ ہے۔ مسلم معاشروں میں خودکشی کا رجحان بحیثیت مجموعی انتہائی کم ہے مغربی معاشروں کے مقابلے میں، لیکن اس کو بھی لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے کہ مسلم معاشرے میں رمضان کے مہینے میں خودکشی کی شرح مزید 30-40% کم ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ ایک اور بڑی تبدیلی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں کاروباری اور معاشی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ رمضان کے فوراً بعد عید کا تہوار آتا ہے، اس موقع پر لوگ اپنے لیے بھی کپڑے بناتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے پورے رمضان میں معاشی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں، اور ان کا بڑھنا کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف انفرادی طور پر ہی کسی فرد کی صحت کو بہتر نہیں کرتا بلکہ معاشرے میں بھی مثبت رجحانات اور فروغ دیتا ہے۔ معاشرے کی صحت، نفسیات، معاشی و سماجی سرگرمیاں بہتر ہوتی ہیں اور جرائم کی شرح میں کمی ہوتی ہے۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔